بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل علم اور تعلیم اردو ود ریحانہ۔ میری اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت نہم سے لے کر ایم اے اردو تک کے تمام طلباء اور طالبات کو مکمل طور پر رہنمائی کی جائے کہ آپ نے اس اردو کو صحیح طریقے سے پڑھنا کیسے ہے اور اس میں آپ نے اچھے نمبر کیسے لے کر آنے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اردو سے ہر طالب علم جو ہے وہ گھبراتا ہے اور اس کو مشکل سمجھتا ہے، لیکن آج میں اس کی آسانی کے لیے ہی اس چینل کو بنا رہی ہوں اور میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جماعت نہم کی پہلی کی جو کتاب ہے اس کا جو پہلا ایک سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے پڑھنا ہے اور اس کو جو مشکل الفاظ ہیں اس کو اپنے خط کشید کرتے جانا ہے، یعنی کہ انڈر لائن کرتے جائیں۔ جب آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے ان کے معنی کو ڈھونڈنا بہت آسان ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک آسان طریقہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طلباء و طالبات میں اردو لغات دیکھنے کا رواج نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب خط کشید کریں گے مشکل الفاظ کو، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو کریں گے، خط کشید کریں گے، تو آپ جملے کو دوبارہ سے پڑھیں، اس کے معنی خود بخود آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے عنوان کی طرف دوبارہ آتے ہیں واپس۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق مولانا شبلی نعمانی نے لکھا تھا۔ آپ نے دین اسلام کے اشاعت کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بارے میں تمام حالات زندگی آپ نے اس کے اندر قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ان کا تعارف جو ہے وہ آپ لازمی پڑھیں، کیونکہ لاہور بورڈ ہو یا فیڈرل بورڈ، اس میں کثیر الانتخابی سوالات لازمی آتے ہیں، اور اگر آپ نے جب ان کو تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا، ان کو پڑھا ہوگا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، آپ کے لیے وہ پرچہ حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور معروضی طرز کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ 20 نمبر کا آئے گا، تو اس میں آپ کے نمبر پورے کے پورے آئیں گے۔ تو اس لیے آپ نے مصنف کا جو ہے یہ تعارف وہ آپ نے لازمی پڑھ کے جانا ہے، اور اس کے ہائی لائٹ کر لیں جو تاریخیں ہیں یا جو کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، یا انڈر لائن کر لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی رہے۔ تو جناب ہم ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا کرتے ہیں کہ جب اس کا میں آپ کو خلاصے کا میں بتاتی ہوں کہ جب چاروں طرف سے دعوت حق کو بلند کرنے کے لیے تلواروں کی چھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، یعنی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 13ویں سال تو ان کو حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کے اس حکم کو مانا اور انہوں نے اس چیز کے لیے قدم اٹھایا، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ وہاں سے نکلیں تو کیسے نکلیں، کیونکہ قریش کے لوگ آپ کے سخت دشمن ہو چکے ہوئے تھے، اور کئی لوگ آپ کے جو ہے آپ کے لیے ایسے ایسے منصوبے بنا رہے تھے کہ نعوذ باللہ، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، کوئی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ لیکن آپ اپنے گھر کے ایک طرف آرام سے سکون سے اندر تھے، اور آپ ان کے پاس امانتیں تھیں لوگوں کی، کیونکہ لوگ سب آپ کو صادق اور امین مانتے ہوتے تھے۔ تو آپ نے اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنا تھا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج میرے بستر پر تم سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تو تم بھی روانہ ہو جانا۔ اب وہ رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کسی قتل گاہ سے کم نہیں تھا۔ قتل گاہ مطلب یعنی کہ وہاں پر ان کی زندگی جو تھی وہ ایک داؤ پر تھی۔ تو لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وہ وہاں لیٹ گئے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے سکون سے وہ اپنے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ادھر سے اپنے گھر سے نکل آئے کہ کفار کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا تھا۔
تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر واپس آ گئے، اور ایک بڑے تاریخی الفاظ ہیں جو انہوں نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے ان کی ساری قرارداد جو تھیں وہ ہو چکی ہوئی تھیں۔ دونوں جو صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور لوگوں کے توجہ کا مرکز ہے۔ ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی اس جگہ سے عشق کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، وہ شام کو ان کے ساتھ غار میں ہوتے تھے، اور جیسے صبح سویرے منہ اندھیرے وہ شہر کی طرف چلے جاتے تھے کہ جا کے کفار کا پتہ کریں کہ ان کا آگے کیا منصوبہ ہے۔ تو وہ آ کے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے باپ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو باخبر کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق روزانہ شام کو ان کے لیے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وقت وہاں گزارا جو انہوں نے 3 راتیں گزاری۔ جب صبح قریش کی آنکھ کھلی تو پلنگ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ میں قید کر دیا۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پھر روحان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے، اور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سب کچھ دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ ان کو نہ پا سکے تو قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خون بہا کا انعام بھی مقرر کیا، یعنی کہ 100 اونٹ۔ تو ایک شخص سراقہ بن حشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اس حالت میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، لیکن قدرتی طور پر اس کا گھوڑا کبھی زمین میں دھنس رہا تھا، کبھی وہ خود گھوڑے سے گر رہا تھا، یعنی کہ قدرت نے ہر طرح سے رکاوٹ ڈالی کہ جس پر وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا کہ قریش نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، تو آپ میرے لیے ایک درخواست عمل لکھ دیں تاکہ میں وہ جا کر ان لوگوں کو دے دوں۔ یہ یعنی کہ وہ ایک امن کے لیے وہ چیز وہ لے کر گیا تھا۔ تو جناب آتے ہیں ہم ادھر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مدینہ منورہ میں کافی دن پہلے سے پتہ چل چکا ہوا تھا، اور تمام لوگ بے چینی سے ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، بوڑھے بچے عورتیں جوان سب۔ آخر کار ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور ان کو اور اونٹوں کی ٹاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پہچان لیا، اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ چکے ہیں، اور جس کا تم لوگوں کو انتظار تھا وہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا اور گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، بچیوں نے دف بجائے، اور آخر کار اسلام کا ایک عظیم شخص اپنی جگہ پہ پہنچا اور اس نے دین اشاعت کے لیے وہاں سے کام شروع کر دیا۔ تو جناب یہ تھا اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ خلاصہ لکھنے کا اب ایک طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خلاصہ لکھنے کا طریقہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مصنف کا تھوڑا سا حوالہ دیں، حوالہ دیں گے نا، اس کے بعد 1 سے 2 لائن میں مصنف کا تھوڑا سا تعارف آپ بیان کریں، اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آخر ہجرت ہوتی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کے بعد آپ سبق کا خلاصہ جو ہے نا وہ شروع کریں، اور اس میں اہم نکات کو سامنے رکھیں۔ آپ جب یہ سبق پڑھیں گے تو اہم نکات جو ہے وہ خود بخود آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرتے جائیں گے، جس کے اوپر آپ نشان لگاتے جائیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا خلاصہ بہت اچھا لکھا جاتا ہے، اور اس میں آپ کے نمبر جو ہیں وہ اچھے سے اچھے آتے ہیں،
اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے مختصر سوالات کے جوابات آتے ہیں تو آپ کو ان کو بھی حل کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ معروضی طرز کے پرچے میں انسان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، خلاصہ آپ کی نظروں سے اچھے طریقے سے گزرا ہوگا تو آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ آگے بھی اور اسباق کے ساتھ میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ شکریہ۔